ایک سوال جو سب سے زیادہ ذہن میں آتا ہے کہ رمضان میں جو ایک ماحول بن جاتا ہے، جو ایک وائب ہوتی ہے پوری، اور ہر شخص کوشش کر رہا ہوتا ہے بہتر سے بہتر کرنے کی، یہ ہم عید کے 1-2 دن بعد ہی دیکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی رونقیں، دل دکھتا ہے یہ بولتے ہوئے لیکن ویسی نہیں رہتی، نماز فجر کی جو رونق ہوتی ہے مساجد میں ویسے نہیں رہتی. تو کیا اس وقت کیا عہد کرنا چاہیے موسوی صاحب کہ یہ اسی طرح سے رونقیں بحال رہیں اور ہماری روٹین ایسے ہی رہے، ہم نہ وہ بنیں کہ جی 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں اور پھر پوری رات جاگ رہے ہیں. یہ روٹین نے بہت سارے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی بہت کریٹ کیا اس روٹین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کا باقاعدہ جو آپ نے سوال کیا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر سال پیش آنے والا مسئلہ ہے. ہم نے جب نماز جماعت پڑھائی اور امامت کے فرائض انجام دیے تب ہم نے خود یہی دیکھا کہ رمضان کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس کے بعد کا طریقہ اور ہو جاتا ہے. حتیٰ شب عید کے اندر پھر لوگ نہیں آتے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن جو فجر ہوتی ہے عید کی، اس فجر کی نماز میں بہت کم تعداد ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ شیطان کا بھی ایک اثر ہے، لیکن شیطان سے زیادہ خود ہمارا اپنا اس کے اندر کردار ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی ایک پلاننگ بنائیں، ایک برنامہ ریزی کریں اور رمضان کے آغاز سے ہی سوچیں کہ اس کے ثمرات کو اور اس کے اثرات کو اور جو فائدے ہم نے اس سے حاصل کیے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. شریعت نے اس کا باقاعدہ طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ عید والے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کے بعد بھی 6 دن تقریباً یعنی دوسری عید کے سے لے کے مستحب ہے اور ثواب اور سنت ہے کہ روزے رکھے انسان تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے. اور پھر اس کے بعد بھی ہر مہینے یہ حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے یہ تو فرض ہیں. اور یہ بھی میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر کہ اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ نے یہ جو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے. یہاں امتیں نہیں ہیں، کہیں لفظ نہیں آیا، تم سے پہلوں پر یعنی امتوں کے انبیاء پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، یعنی امتوں پر نہیں تھا، ان کے نبیوں پر فرض تھا. یہ پروردگار نے ایک بہت بڑا لطف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی فرض کیا ہے. تو باقی نبیوں پر جو اعزاز پروردگار نے انبیاء کو دیا ہے وہ اعزاز پروردگار نے نبی کریم کی امت کو عطا کیا ہے. تو بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. تو ہم سے پہلے کسی قوم پہ روزہ فرض نہیں تھا؟ نہیں، یہ روایت ہے باقاعدہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے پاس مکتب تشیع میں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہے کہ یہ فریضہ اس سے پہلے انبیاء کے اوپر تھا، یعنی ان کی امتوں کے اوپر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے. تو بہرحال یہ روایت تھی، میں نے پیش کی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ میں پورے مہینے روزے سے ہوتا ہوں، تو کہا کہ ہم نے خود آپ کو افطار کرتے ہوئے، باقی صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. تو کہنے لگے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ ایک مہینے میں اگر 3 دن روزے رکھتا ہے انسان تو ایسے ہے کہ گویا پورے مہینے سے روزے سے ہے. تو باقی مہینوں میں بھی 3 دن انسان کوشش کرے. وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک آپ رکھیں، بلکہ مثلا ایک ہفتے میں 1 دن رکھ لیا، پھر اس کے بعد اگلے ہفتے رکھ لیا، جیسے انسان کو ایزی ہو. یہ پریکٹس یہ جو 30 دن کی ہے انسان نے، یہ ایک طرح کی فوجی ٹریننگ ہے جو پروردگار اپنے بندے کو کروا رہا ہے تاکہ اس سے انسان کا رابطہ نزدیک ہو جائے. اور یہ طریقے اس کے بعد ہیں کہ 6 دن روزے شوال کے مہینے میں، اس کے بعد باقی مہینوں میں 3 دن. یہ بھی سنت ہے انسان روزوں کو رکھے، اللہ سے رابطے کو مضبوط بنائے. یہ سب سے امپورٹنٹ